دیکھیے آج کتاب یہ والی ہم شروع کر رہے ہیں. شروع کرنے سے پہلے کل میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ فاتحہ خوانی کے ذریعے اپنی کلاس شروع کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہماری کتاب آگے بڑھتے گئے. آئیے تو ہم شارٹ میں فاتحہ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشق لنا. یا الہ العالمین، ہم نے جو فاتحہ خوانی کی ہے ان میں کسی بھی قسم کی غلطیاں خامیاں ہو گئی اپنے حبیب کے صدقہ معاف فرما. یا الہ العالمین، ہماری فاتحہ خوانی کا ثواب سب سے پہلے حضور آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. حضور کے وسیلے سے اس کا ثواب 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سب کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. حضور کے وسیلے سے فاتحہ خوانی کا ثواب صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، امہات کریمات، بنات صالحات کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. حضور کے وسیلے سے اس کا ثواب جملہ اولیاء کرام، جملہ صالحین، سلف الصالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کی بارگاہ میں نظر مولا. حضور کے وسیلے سے اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص غوث پاک کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. غوث پاک کے صدقے تو پہلے ہم تمام لوگوں نے تعلیم حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کے لیے یا اللہ قدم بڑھایا ہے. یا الہ العالمین، ہمارے اس نیک ارادے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا الہ العالمین، ہمیں اپنے نیک مقصد اور نیک ارادے کو کامیابی تک ہم کنار ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں نیک ارادے پر ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، یہ کورس ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو علم دین کا شوق اور علم دین کا جذبہ عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم تمام لوگوں پر اپنا فضل فرما، کرم فرما.
ہمارے علم میں، عمر میں، رزق میں، روزی روزگار میں خیر و برکت کا ضرور عطا فرما۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جی تو انشاءاللہ تعالی آج ہم نحمیر کا تھوڑا سا حصہ پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے گروپ میں محفل مطلب گروپ فاتحہ کیا ہے، تو اگر یہ چانس رہا ہمارے پاس یا تو ہفتے دن میں یا 15 دن میں ایسا کریں گے کہ جو ہے محفل وہ جو بزم ہوتی ہے نا مدارس میں، جس میں نعت خوانی، تقریر وغیرہ اور دوسری چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ایسا ہی کچھ اہتمام ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اگر ہمارے میں درمیان میں سے کوئی اچھی نعت پڑھتے ہیں یا تقریر کرنے کا ہنر سیکھ جائیں گے یہیں سے، تو کیا ایسا ہے، دیکھیے مبلغین تو بہتر ٹھیک ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مبلغ ہیں، لیکن کیا ہے ضروری بھی نہیں ہے نا کہ اگر مبلغ ہیں تو تقریر کرنے کا ہنر بھی مکمل طریقے سے آتا ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا آپ کو یہ اپورچونٹی بھی دیں گے کہ آپ کو ایک ٹاپک دے دیں گے، اس ٹاپک کے اوپر کتاب بتا دیں گے کہ دیکھیے یہ ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اوپر آپ کو اس کتاب میں مواد ملے گا۔ اب رہی بات یہ کہ کتاب ملے گی کہاں پر، تو کتاب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے لائبریری جانا پڑے، آج کل انٹرنیٹ کی دنیا میں سب چیزیں موجود ہیں، تو آپ جو ہے کتاب کا مطالعہ کر کے اس ٹاپک پر ایک میٹر تیار کر لیں، جیسے کہ 2 صفحے کا، 3 صفحے کا، جو بھی آپ جتنا بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تیار کرنے کے بعد بالکل اسی طریقے سے جب جیسے ہم کلاس پڑھ رہے ہیں تو اسی انداز میں جو ہے ہم بیٹھ کر اس مواد کو سامنے رکھ دیں، چاہے آپ جو ہے لیکچر کے انداز میں رکھیں، چاہے جو آپ ایک مقرر کے انداز میں رکھیں، لیکن آج کا زمانہ جو ہے وہ یہی ہے کہ لیکچر کے انداز میں رکھا جائے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ ہاں جوش جذبہ ایک الگ الگ موقع محل کے اعتبار سے جو ہے رکھنا چاہیے، لیکن وہ جب ضرورت پڑے گی اس کا اظہار انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع ملا تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر ہمیں موقع ملا تو جو ممبئی کے حضرات ہیں، اونلی ممبئی کے، تو ان کے لیے یہ اپورچونیٹی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ مرکز میں تمام کے تمام لوگ جو ہے ایک دن، چاہے وہ ہفتے میں یا 15 دن میں یا مہینے میں، ان کے لیے اپورچونیٹی یہ رکھی جائے گی کہ سنڈے والے دن جو ہے ان کو بلایا جائے مرکز، صرف کلاس کے تعلق سے۔ اس میں ہوگا یہ کہ جو الگ الگ علاقے سے جو ہمارے ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ موقع مل جائے گا۔ پچھلے سال بھی ہم نے یہ ارادہ کیا تھا، لیکن پچھلے سال میری مصروفیت کی وجہ سے اور خاص طور سے میری کاہلی کی وجہ سے یہ بات نہیں ہو پائی۔ میں نے بات بھی کیا تھا اپنے جاوید قریشی صاحب، جاوید بھائی جو ہیں مرکز میں رہتے ہیں ان سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مرکز میں بلا لیجیے، کبھی جیسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آگے پلان بنتا ہے، جو بھی فائنل ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے ہم قدم بڑھائیں گے۔ تو خیر ابھی آپ لوگ اپنی اپنی کتاب جو ہے نحمیر کھول دیجئے، نحمیر کا کچھ حصہ ہم لوگ ابھی پڑھیں گے۔ ابھی نحمیر کتاب ممکن ہے آپ لوگوں نے کھول لی ہوگی، اب جو ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہاں پہنچنا ہے۔ ہمیں پہنچنا ہے پیج نمبر 18 پر، وہاں لکھا ہوا ہے ابتدائی باتیں۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 18 نمبر پیج پر ابتدائی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں وہ پورا پیج ہم کو ابھی پڑھنا ہے۔ آج یہ پورا پیج پڑھ لیتے ہیں۔ فی الحال اردو میں لکھی ہوئی باتیں ہیں تو مکمل طریقے سے میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اس سے پہلے دعا پڑھ لیجیے، سب لوگ مل کر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر
رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير رب يسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير تمم بالخير اللهم اللهم ربي ربي زدني علما. زدني علما. ابھی یہ جو ہم نے دعا پڑھی ہے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اس میں ایک ورڈ دیکھیے، پہلا دوسرا ورڈ ہے یسر یا سین را، تیسرا ورڈ ہے ولا تعسر تا عین سین را. تو خیر اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ اس میں دعا ہے، یہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس طریقے کی تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی یہ جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں نا، نحو اردو نحویر، اسی طریقے سے آگے دوسری کی 2-3 کتابیں پڑھیں گے. یہ تمام کتابیں پڑھنے کے بعد یہ جو یسر آیا ہے ولا تعسر آیا ہے، کیوں آیا ہے، اگر آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، یہی سب چیزیں ہم پڑھنے والے ہیں. تو خیر اب ہم آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں اب آپ لوگ کو صرف سننا ہے ابتدائی باتیں. نحو کی تعریف یعنی ڈیفینیشن. نحو کہتے کس کو ہے؟ فرماتے ہیں علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں، اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. یعنی کوئی انسان کوئی پوچھے کہ بھائی علم نحو کس کو کہتے ہیں، علم نحو کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ لوگ یہ کہیں کہ علم نحو ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے اسم، فعل، حرف کے آخر کی حالت معلوم ہو اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کا طریقہ پتا ہو. تو یہ ہو گئی علم نحو کی ڈیفینیشن یعنی تعریف. دوسری بات ہے موضوع، یعنی یہ جو علم ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، کس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ٹاپک کیا ہوتی ہے، وہ ہے بتا رہے ہیں موضوع. موضوع یعنی فرماتے علم کا موضوع جو ہے وہ چیز ہے کہ علم میں جس کے حالات سے گفتگو کی جائے. تو فرماتے ہیں نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. نحو میں کلمہ کی بحث کس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے یا نہیں بدلتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسا کہ آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، فزکس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی انسان کے باڈی کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا آپ جو ہے وہ غالباً جب کوئی انسان ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹر میں یہ بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ میتھس پڑھ رہے ہیں تو میتھس میں جو ہے صرف اور صرف وہی بات یعنی حساب کے بارے میں، یعنی اب تو پہلے تو صرف 4 تھے، اب آگے چل کے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، جیسے پلس مائنس جو ہے اب اس کو سبسٹریکشن پتہ نہیں کیا نام دیا گیا ہے. تو وہ خیر تو کوئی ایک چیز کے اندر جو ہے نا کچھ چیزوں کے بارے میں بتائی جاتی ہے باتیں. تو یہاں پر بھی علم نحو کا موضوع فرماتے ہیں اب پوری ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے حالات کے بارے میں اس میں گفتگو کی جائے. تو فرماتے ہیں علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. کلمے کی بحث کس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے یا نہیں بدلتا. فرماتے ہیں غرض کا مطلب ہوتا ہے کیا مقصد، غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں، یعنی کیوں ہم جو ہے اس علم کو سیکھتے ہیں. تو فرماتے ہیں اس میں علم نحو کا مقصد جو ہے، غرض جو ہے علم عربی کلام میں لفظی خطا سے بچنا. یعنی جب ہم عربی زبان میں گفتگو کریں، پڑھیں قرآن پاک حدیث کو پڑھیں تو عربی زبان کی کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو پڑھنے اور بولنے وغیرہ میں خطا سے، غلطیوں سے بچنے کے لیے ہم رول پڑھتے ہیں، قاعدہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی خالص عربوں کے طریقے کے مطابق کلمات کو جوڑنا اور کلمات کے آخر میں تبدیلی لانا یا نہ لانا، اس وجہ سے جو ہے نا ہم علم نحو کو پڑھتے ہیں. واضح یعنی ان کا انوینٹر، ان کا ایجاد کرنے والا کون ہے، وہ بندہ جس نے اس علم کو ایجاد کیا ہے. جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ زیرو کو ایجاد کرنے والے، زیرو کے انوینٹر کون ہے،
اپنے انڈیا کے کیا نام تھا ان کا؟ بھٹ آریہ بھٹ. ہاں آریہ بھٹ. آریہ بھٹ. اسی طریقے سے انڈیا کو جو انڈیا کی کھوج کرنے والا، اسی طریقے سے امریکہ کی کھوج کرنے والا، تو یہ انوینٹر ہوتے ہیں، کھوج کرنے والے ہوتے ہیں. تو جیسے کہ امریکہ کی کھوج کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کولمبس کہتے ہیں نا غالباً. جی جی. ٹھیک. اسی طریقے سے انڈیا کی کھوج کرنے والے کو کیا نام تھا؟ اس کا نام بھول گیا میں. گاما. واسکو ڈی گاما. واسکو ڈی گاما. ٹھیک ہے. تو دیکھیے، تو اس طریقے سے ان کو انوینٹر یا کھوج کرنے والا کہا جاتا ہے. تو واضح تو علم نحو کی کھوج کرنے والا یا علم نحو کو ایجاد کرنے والا، بنانے والا کون ہے، اس کے بارے میں تفصیل دے رہے ہیں. فرماتے علم نحو کے واضح یعنی بنانے والے، ایجاد کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو الاسود ابن عمر فرماتے ہیں میں نے باب مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ یہ وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے ایک شخص کو غلط گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ عربی کے قواعد پر کوئی کتاب لکھی جائے. 3 دن کے بعد حاضر ہوا تو آپ نے ایک صحیفہ عنایت فرمایا. اچھا، صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی سی کتاب کو جس میں چند باتیں لکھی ہوئی ہیں. صحیفہ جو ہے یہ صفحہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تو صفحہ کی جمع بھی نہیں ہے بلکہ تصغیر ہے، ایک چند صفحوں کو ملا کر یہ بنایا گیا. تو جس میں اسم، فعل اور حرف کی تعریف تھی، اور فرمایا تم تلاش اور جستجو سے اس میں اضافہ کر دو، یعنی بڑھا دو. سیدنا ابو الاسود نے اس میں باب عطف، نعت، تعجب اور حرف مشبہ بالفعل وغیرہ کا اضافہ کیا. جو کچھ لکھتے اسے اصلاح کے لیے حضرت علی کی خدمت میں پیش کر دیتی. ان باتوں سے پتہ چلا کہ اس فن کے جو واضح ہیں، وضع کرنے والے، انوینٹر ہیں حضرت علی اور حضرت ابو اسود دبیلی. ٹھیک ہے. اب وجہ تسمیہ یعنی یہ کہ اس علم کا نام نحو کیوں رکھا گیا؟ نحو وہ دوسرا نام بھی رکھ دیتے، ہو سکتا تھا. تو وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ. فرماتے ہیں جب حضرت ابو الاسود دویلی کافی کچھ لکھ چکے تو حضرت علی نے فرمایا ما احسن هذا النحو قد نحوتا، یعنی تو نے کتنے اچھے طریقے کا ارادہ کیا ہے. اسی بنا پر اس علم کا نام نحو قرار پایا. لفظ نحو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 قصد یعنی ارادے کے معنی میں. نمبر 2 جہت یعنی جو ہے سمت کے معنی میں. نمبر 3 مثل یعنی طرح، لائک کے معنی میں. نمبر 4 نوع، وہی سیم، مثل اور نوع ایک ہی معنی میں. اس علم کو پہلے معنی کے اعتبار سے نحو کہا جاتا ہے کیونکہ مصدر بعض اوقات اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے خلق بمعنی مخلوق، اسی طرح قصد بمعنی مقصود ہے. خیر یہ کوئی پوائنٹ والی بات نہیں ہے. تو اب ہم نے آج جو کچھ پڑھا ہے اس میں پوائنٹ والی بات 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز علم نحو کی تعریف یعنی ڈیفینیشن. دوسری چیز موضوع یعنی اس علم کو پڑھنے میں کون کون